ہمارے ہاں جو جو چیزیں ہوتی ہیں شادیوں میں، عورتیں گھروں کے اندر دلہنوں کو سجا رہی ہیں شادی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے، یا ان کے ہاں کچھ اردو کے گیت گا رہی ہیں، اس سب کے لیے ہم منع نہیں کرتے. خوشیوں کے دن ہیں، ان کو اس کی اجازت ہے. ان کے مہندیاں، ان کی ہلدیاں، یہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں. یہ ہلدی مہندی کہاں سے آئی؟ جو بھی ہے، عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ہلدی لگائیں. اور دولہے کو کیوں لگاتے وہ تو مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے پیلا دکھنے کے لیے، کالا بھی ہو تو اجلا دکھنے لگ جائے تھوڑا سا، ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہوگا. باقی ہلدی کا دولہے سے کیا تعلق نہیں معلوم. ہاں بہرحال اگر اس نیت سے ہی اس کو لگایا جاتا ہے تو لگاؤ، دولہا پیلا دکھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دولہے کو پیلا کرنے کے لیے غیر محرم عورتیں نہ آ جائیں. جو عورتیں اس کے لیے غیر محرم ہیں وہ دولہے کو آ کر کے چھو رہی ہیں، پکڑ رہی ہیں، لگا رہی ہیں، یہ حرام کام ہو گیا. جہاں حرام کی آمیزش ہو گئی وہ ناجائز ہے، اور بغیر حرام کے خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے. دولہے کے لیے ہو دلہن کے لیے، دولہا بیٹھا ہے اس کے لیے سہرا پڑا جا رہا ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے محفل لگی ہوئی ہے، اور کوئی اس کی فضیلت کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے. تم تو آسمان سے اترے ہوئے ہو، تم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو. یہ جو بھی ہے یہ شادیوں کے درمیان بیان کیے جانے والی باتیں، اس سے بھی منع نہیں ہے، اس سے بھی منع نہیں ہے. ہاں یہ سہرا پڑھنا رواج رہا، بزرگوں کے درمیان بھی ہوتا رہا، اس سب سے ہم منع نہیں کرتے. ہاں ان رسم و رواج کو ہم شدید طریقے سے مذمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم پھر اگر پٹاخے اڑانے لگ گئے اور اس کے بعد آتش بازیاں کرنے لگ گئے، جو چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. اور یہاں تک کہ کئی رسم و رواج ایسی بھی آتے ہیں. ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ دولہا آتا ہے ہال میں تو اس کی سالیاں چپل چرا لیتی ہیں. کہا کیوں؟ چپل پہن کے نہیں آئی تھی گھر سے، دولہے کی کیوں چرا رہی ہیں؟ کبھی سالہ کبھی سالیاں. یہ رسم و رواج کے معاملات ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئے کہاں کون سی کتاب سے ان کے پاس آئے. بہرحال میں جہاں تک یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوشیوں کے اظہار گھریلو خاندانی معاملات میں جس انداز سے بھی ہوں، جیسے مزاح کے لیے ہوئے، تفریح قلب کے لیے کچھ باتیں ہوئیں، ان تمام چیزوں میں شریعت نے منع نہیں کیا ہے. شریعت نے منع نہیں. ہاں اگر وہ لوگ پوچھنے لگ جائیں کہ بھائی تم ہار پہنتے ہو، تم شیروانی پہنتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے، کون سی حدیث میں آئے؟ وہ شامی کباب والوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو بہت ساری حدیثوں کی بات ہے. تو دیکھیں ہر چیز یہ کتابوں میں موجود بتائی نہیں گئی ہے، لیکن ایک فارمولا دیا ہے شریعت نے کہ تم باؤنڈری کراس مت کرو، ایسا کوئی عمل نہ کرو جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو. غیر محرموں سے تمہارا میل جول یا آتش بازیاں، اس طرح کی حرام کاریاں نہ ہو. کسی جگہ نکاح میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھیں تو نکاح سے پہلے ہی خوب دھوم دھڑاکے سے گانے بج رہے ہیں. کہا کیا کرنے کے لیے ہم آئے یہاں پر؟ کہا بند کر دیں گے، تھوڑی دیر بند کر دیں گے جب تک نکاح ہو رہا ہے. اور نکاح ہوا ادھر سے، اس نے قبول ہے کہا، پھر سے گانے شروع ہو گئے. تو تم نے خوشیوں کے اظہار میں کس چیز کا سہارا لیا؟ کاش وہ اچھے دن تم رسول اللہ کی نعتیں بھی سنا دیتے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے. یہ دھوم دھڑاکے میں اس جوڑے کے ساتھ پھر بچے کیا پیدا ہونے والے ہیں؟ اثرات وہی مرتب ہوتے ہیں. میرے عزیزو، نکاح اور شادیوں کے درمیان ہونے والے خرافات اور رسم و رواج، اس کی کیٹیگری ہونی چاہیے. کچھ وہ ہیں جو مباح ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کرنا ثواب ہے، مہندی لگانا ثواب ہے، ہلدی لگانا ثواب ہے، میں نہیں کہتا. مباح چیزیں جس پر ثواب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں، گناہ بھی نہیں. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو عذاب ہیں، ثواب نہیں ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو حرام کاریاں اگر اس میں مل گئیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمایا ہے. کیا آج کے حالات میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری وہ خواتین جو شادیوں میں شامل ہوتی ہیں کس طرح سے شامل ہوتی ہیں؟
اللہ کی پناہ ڈر لگتا ہے ابھی شادیوں میں جانے کے لیے. کسی ہال میں چلے جائیں تو ہم کو پردہ کرنا پڑتا ہے. پردہ, ہاں اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں, اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں, نہیں تو وہ تو کھلے سامنے آئیں گی. ان کے بال بکھرے ہوئے, ان کے آدھے لباس, وہ سارا اظہار شادیوں کے محلوں میں کرتی ہیں. نعوذ باللہ. آج میں حضرت فاطمہ کو سنا رہا ہوں, وہ خواتین اگر سنتی ہیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا حسن, تمہارا جمال اس لیے نہیں دیا تھا کہ ایرے غیرے نتھو کھیرے کے سامنے تم بے پردہ ہو کر کے اپنے بالوں کا اظہار کرو, اپنے حسن کا اظہار کرو. کسی بھی محفل میں جانے کے لیے جتنا سجتی ہیں, کیا یہ اپنے گھروں میں شوہروں کے لیے سجتی ہیں, تیار ہوتی ہیں؟ جبکہ حکم شریعت کا یہ تھا, حدیثوں میں موجود یہ تھا کہ عورت اپنے خاوند کے لیے زینت کرے, اپنے شوہر کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ثواب ہے. لیکن وہ شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی. وہ تو جب پارٹی میں جانا ہو تو کچھ تو وہ ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پر اللہ کی پناہ لائٹ بند کر دیں تو جنات بھاگ جائیں. ایسے حالات نہیں ہیں, آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے. حقیقت میں جنات ان سے بھاگتے ہوں گے. وہ جو لوگ کہتے ہیں اس عورت پر جن آیا, اس عورت پر جن آیا, مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے, آیا کیسے؟ ڈر نہیں لگا بے پردہ عورت سے؟ خواتین کو سنبھلنے کی ضرورت ہے. سیدہ کائنات کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا, جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہو مہر نے. ماہو مہر کس کو کہتے ہیں؟ چاند اور سورج کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی آنچل کو چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے, اس کی ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام. ایسی پاکیزہ چادر پہ لاکھوں سلام. سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا گیا ان کی آنچل کو چاند سورج نے نہیں دیکھا. وہ جس طرح سے زندگی گزار گئے, اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں جب میں داخل ہوں گا, میں محشر میں ہوں گا, تو حضور فرماتے ہیں میرے آگے آگے فاطمہ ہوگی, میرے ساتھ حسن و حسین اور علی بھی ہوں گے. تو یہ اہل بیت نے رسول اللہ سے پوچھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے, آقا پھر ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ سب تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے. اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی جماعت کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازبا نام کی اونٹنی حضور کی, وہ سواری میں حضرت فاطمہ کو دی جائے گی قیامت کے دن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کرام اپنی اپنی سواریوں پر, جانوروں کی جو سواریاں تھیں وہ محشر کے میدان میں آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام ان کی اونٹنی پر آئیں گے, جو اونٹنی معجزہ تھی. وہ سارے نبی اپنی اپنی سواریوں پر آئیں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہو کر آؤں گا, اور سوائے نبیوں کے کسی اور کی سواری کا ذکر نہیں ہے. اور حضور فرماتے ہیں صرف اسبا میری اونٹنی پر فاطمہ کو بٹھایا جائے گا, اور جب فاطمہ گزر رہی ہوں گی تو 70,000 حوران جنت ان کے ساتھ ہوگی, اور خواتین بھی ہوں گی, 70,000 خادمائیں ہوں گی. اور میرے آقا فرماتے ہیں جنت سے اچانک ایک فرشتہ ندا دیتا ہے, آواز دیتا ہے یا اہل الجمع یا اہل المحشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر والو اپنی آنکھیں نیچی کر لو, محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. قیامت کے دن بھی ان کا حال یہ ہے کہ ملائکہ حکم دیں گے کہ تم اپنی آنکھیں نیچی کر لو, نظریں جھکا لو کہ رسول اللہ کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے. وہ 70,000 کون سی خوش نصیب عورتیں ہوں گی جو حضرت فاطمہ کے ساتھ جا رہی ہوں گی, کیا قسمت والی ہوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 70,000 عورتیں حضرت فاطمہ کے قافلے میں جنت میں جا رہی ہوں گی. کاش ہر عورت یہ تمنا کرتی اس قافلے میں میرا نام شامل ہو جائے. تو تمنا کہاں کرتی؟ شادی کے محل میں کھڑے ہو کر کے, بال کھلے رکھ کر کے, ننگے کپڑے پہن کر کے, آدھے لباس میں. ارے حضرت فاطمہ کے ساتھ گزرنے کی تمنا ہو, اور اگر اس قافلے میں شریک ہونے کی تمنا رکھتی ہے کوئی خاتون, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حجاب کا پہلے خیال کرے.
وہ اپنے پردے کا اہتمام کرے،